اور دین پر اللہ تعالی شانہ کا وعدہ ہے کہ آدمی جس حال میں، جس پوزیشن میں، جہاں کہیں رہ کر اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے گا اور دین کو زندگی میں داخل کرتے ہوئے چلے گا تو اللہ تعالی شانہ اسے ہر حال میں کامیاب کرے گا۔ اور یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو دین کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے زندگی بنانے کی کوشش کرے گا اور محنت کرے گا وہ ہر حال میں نقصان اٹھائے گا، دنیا میں بھی اس کی زندگی اجڑے گی اور موت کے بعد کی ابدی زندگی میں بھی ناکام ہوگا۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، چاہے وہ کہیں بھی رہتے ہوں، ہاں کسی بر اعظم میں زندگی گزارتے ہوں اور ان کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، کسی قوم و برادری سے ہو، ہاں اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں گے دین کے راستے سے۔ ہاں دین کے کو چھوڑ کر دنیا کا کوئی انسان کسی پوزیشن میں، حاکم حکومت میں، تاجر تجارت میں، زار زراعت میں، اکثریت والے اکثریت میں، اقلیت والے اقلیت میں، مزدور اپنی مزدوری میں، کسی لائن میں اور کسی حال میں بھی بغیر دین کے کامیاب نہیں ہوں گے، انجام ناکامی ہے۔ چاہے آنکھوں سے کچھ بھی دکھے انہیں دھوکہ ہے۔ ہاں اسی لیے اللہ تعالیٰ شان و قرآن میں یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی، ظاہری زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، دھوکہ ہی ہے۔ اس لیے ہر نبی ہر زمانے میں ایمان کی دعوت لے کر آئے اور اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دے کر ایمان کی طرف بلایا اور اللہ کے احکام لے کر آئے، جن احکام کی طرف اپنی امت کو دعوت دی اور وہ احکام ان کی زندگی میں آئے۔ اس کے لیے نبیوں نے محنت کی اور جب ان کی زندگیوں میں ایمان اور ایمانی زندگی آ گئی تو اللہ نے ان کے حالات کو بدلا ہے۔ ہم سے قریب جو امت ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، جسے یہود و نصارہ کہتے ہیں۔ یہ دو قومیں ہم سے اگلی قومیں ہیں۔ یہ دونوں قومیں اپنی زندگی میں مختلف حالات سے گزری ہیں اور ان کے حالات کو اللہ نے ان کی بے دینی پر بگاڑا ہے۔ حالانکہ نبیوں کی میرے دوستوں اولاد ہے، لیکن انہوں نے جب ایمان کا راستہ چھوڑا اور اپنے نبی کے زمانے کی راہ کو چھوڑا تو اللہ تعالی شانہ نے ان کی دنیا کی زندگی اجاڑی اور ایسے حالات ان پر آئے ہیں جن حالات سے یہ امت ابھی گزر رہی ہے۔ ظالموں کو ان پر مسلط کیا گیا، فرعون جیسے ظالم کو مسلط کیا گیا، قوم موسیٰ پر فرعون جیسے ظالم کو مسلط کیا گیا اور اس کے ظلم کی انتہا تھی۔ ایسا ظالم جو دودھ پیتے معصوم بچوں کو ذبح کرتا تھا، اس کے دل میں رحم نہیں تھا اور بنی اسرائیل کی عورتوں کو زندہ رکھ کر، ان کی بچیوں کو زندہ رکھ کر اس سے اپنے گھروں میں کام کرواتا تھا، خدمت لیتا تھا اور بنی اسرائیل اتنی بے بسی کی زندگی گزار رہے تھے کہ انہیں اپنی پریشانی میں اور اس ظلم پر کوئی اپیل کرنے کی گنجائش نہیں تھی، حال یہ تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس قوم کی طرف مبعوث فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے ایمان اور ایمان کی دعوت اور ایمانی محنت لے کر آئے اور اپنی قوم کو ایمان کی طرف بلایا۔ جو غلط زندگی کی بنیاد پر یہ مصیبتوں کے شکار تھے، اس غلط زندگی سے نکال کر اللہ کے وعدہ جو ایمان و ایمانی زندگی پر ہے، اپنی قوم کو اس پر بلا کر اس کی محنت میں لگایا۔ اور بنی اسرائیل کو ایمان اور نماز، یہ دو محنت پر حضرت موسیٰ نے لگایا اور جب ان کی زندگیاں میرے دوستو ایمان پر اور نماز پر اور اللہ کے احکام پر آئی تو اللہ تعالی شانہ نے ان کے بارے میں آسمان سے اپنا فیصلہ بدلا۔ آپ سورہ قصص کو پڑھیے، قرآن پاک میں 20ویں پارے میں سورہ قصص ہے، آپ اس کو پڑھیے غور سے، تدبر سے۔
ہاں اللہ اپنا ضابطہ اپنی سنت بیان کر رہا ہے، اور اللہ نے اپنی قدرت سے اس مظلوم قوم کی جو اپنے گناہوں کی پاداش میں ظلم کی شکار تھی اور دنیا میں پریشانی اور مصیبتوں کی شکار تھی، اللہ نے انہیں کس طریقے سے ان کے حالات کو بدلا ہے. ہاں، اور یہ اس امت کی عبرت کے لیے ہے. یہ امت بھی انہیں حالات سے گزر رہی ہے، اور اس کے لیے راستہ وہی ہے جو راستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو جس محنت پر ڈالا تھا. ذلت سے نکلنے کا راستہ سوائے اس کا کوئی نہیں ہے. ہاں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کو اس وقت سے پیغام سنایا تھا، نحن كنا اذل الناس اعزنا اللہ بالاسلام. ہم دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل تھے، ہمارا کوئی پوزیشن دنیا میں نہیں تھا. نحن كنا اذل الناس اعزنا اللہ بالاسلام. اللہ نے دین اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی. اللہ نے ہمیں دین اسلام کے ذریعے عزت دی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے دین لے کر آئے، دین اسلام لے کر آئے، اور ہمیں آپ نے اس دین اسلام کی طرف بلایا اور ہمیں اس محنت پر ڈالا کہ جس محنت کے ذریعے یہ دین اسلام ہماری زندگی میں داخل ہوا. اور جب اس دین اسلام ہماری زندگی میں آ گیا، اللہ نے ہمیں ذلت سے نکال کر عزت کی زندگی دی. نحن كنا اذل الناس اعزنا اللہ بالاسلام. اور یہ خطاب حضرت عمر فاروق کا کون سے وقت میں ہے؟ جبکہ صحابہ کی جماعت بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے پہنچی ہوئی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ظاہری زندگی اس دنیا کی چمکاہٹ اور زیب و زینت میں نہیں تھی، بلکہ ایک معمولی زندگی جس میں ایک کرتا، جس کرتے میں پیوند لگے ہوئے ہیں، اور پیوند لگنے کی بنیاد پر جو امیر جماعت تھے، جو وہاں جماعت بھیجی گئی تھی، وہاں کی ظاہری زندگی کو دیکھ کر انہوں نے یہ سوچا کہ حضرت عمر فاروق کو ایک اچھا کرتا کے معنی بغیر پیوند کا کرتا ہم دیں تاکہ یہ پہن لیں. اور وہاں کی سواری گھوڑا تھی، حضرت عمر فاروق اپنے اونٹ پر آئے تھے، تو یہ کہا کہ یہ اونٹ کی جگہ پر آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیے، اور یہ جو پیوند لگا ہوا کرتا ہے اس کے بجائے آپ بغیر پیوند کا کرتا پہن لیجئے. اتنا ہوا اور کچھ نہیں ہوا. حضرت عمر فاروق نے کیونکہ پیش کرنے والے اللہ کے نبی کے رشتے دار تھے، ماموں تھے، ان کی احترام میں اسے قبول کر کے اپنا کرتا بدلا اور اپنی سواری بدل کر تھوڑا چلے، اور چلنے کے بعد پھر رک گئے اور کہا بھائی مجھے تو میری اونٹ کی سواری دے دے اور مجھے تو وہ کرتا دے دے جو میں پہن کے آیا ہوں. مجھے اس سواری پر اور کرتا بدلنے کی بنیاد پر میں اپنے دل کو بدلا ہوا پاتا ہوں.